میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پہلی بیوی سے خوشی حاصل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے ایک دبلی پتلی خوبصورت کم عمر لڑکی چاہیے تھی، کیونکہ مجھے کم عمر لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کرتا تھا۔ مجھے کم عمر لڑکیوں میں ہی دلچسپی ہوتی تھی۔ اب میں کسی بھی حال میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک لڑکی سے میں نے پسند سے شادی کر لی، لیکن ایک پرابلم ہو چکی تھی، وہ یہ کہ وہ میری طاقت برداشت نہیں کر سکتی تھی اور زور سے آوازیں نکالنے لگتی، لیکن میں کیا کرتا، یہ تو میری شدت کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ ایک رات میں نے اس کے ساتھ زبردستی ہاتھ پیر باندھ کر اس کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی شہناز بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ سے سامان کو لے لیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہی تھی اور بہت خوش ہو کر مجھے سلام کیا، لیکن مجھے اس کا سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں تھا اور جلدی سے اندر کی طرف چلا جاتا اور وہ میرے پیچھے پیچھے کمرے تک آ جاتی اور اس نے فوراً سے میرے کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے۔ یہ میری بہت خدمت کرتی رہتی تھی، لیکن ان سب چیزوں سے مجھے بہت غصہ آتا تھا اور اس نے مجھے کھانے کا پوچھا تو میں نے اسے غصے بھری نظروں سے دیکھا اور بولا، فی الحال تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہو، بس یہ تمہاری اجڑی ہوئی شکل لے کر یہاں سے چلی جاؤ، تمہارا میرے آس پاس گھومنا بھی پسند نہیں ہے، مجھ سے دور رہو۔ تو میں نے ایک دم ہی سارا غصہ اس پر نکال دیا تو وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورنے لگی اور کہنے لگی، میں تو بس آپ سے کھانے کا پوچھ رہی تھی، میں نے کہا مجھے کھانا چاہیے ہوگا تو میں خود ہی کھا لوں گا، لیکن پلیز کچھ پل کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں اپنی پوری بات کر کے بیڈ پر ڈھیسا گیا، جبکہ وہ یہیں پر کھڑی حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ اب میں جانتا تھا کہ وہ کچن میں جا کر آنسو بہائے گی، لیکن مجھے اس کی کوئی بھی اداسی پر رونے دھونے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا نام سلیم ہے، میرے ابا کپڑوں کا بیپار کرتے تھے، شہر میں ان کی ایک بہت بڑی کپڑوں کی دکان تھی۔ اس دکان میں ابا نے 2-3 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں جو ہی کالج ختم کیا تو ابا نے زبردستی مجھے اپنی دکان پر لے گئے۔ ابا نے تو میری ایک نہ سنی اور اپنا ساتھ لے جانے لگے، کیونکہ یہ ابا کا کاروبار تھا، لیکن مجھے اس کام میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو اپنا علیحدہ بزنس شروع کرنا چاہتا تھا یا پھر نوکری کرنا چاہتا تھا، لیکن ابا کو میری نوکری سے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری دکان رہنے کے باوجود تم دوسروں کی غلامی کیوں کرو گے، کسی کی غلامی کرنے سے بہتر ہے تم اپنے باپ کا کاروبار پر توجہ دو، اور اگر تمہیں جب بھی یہ کام پسند نہیں آیا تو بے شک تم کوئی علیحدہ کام ضرور کر لینا۔ لیکن میں نے تو پہلے ہی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رکھا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور جب تک میرے پاس کچھ تجربہ نہ ہو جاتا تب تک ابا مجھے پیسے دینے کو تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تھوڑا سا کام کر کے ایک تجربہ حاصل کر لوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ کہیں بھی ضائع ہو، لیکن میں خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے پیسے ضائع ہوں، اس لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کے کپڑوں کی دکان پر جانا پڑا۔ جیسا کہ ابا کی خواہش تھی کہ میں کپڑوں کی دکان کا سارا کام سیکھ جاؤں، ابا کا تو یہ شوق تھا اور میری اماں کو میرے سر پہ صحرا سجانے کی خواہش تھی، اور مجھے ابا کی دکان کو جاتے ہوئے 6 ماہ مکمل ہو چکے تھے۔ ان کے 6 ماہ بعد ہی امی نے میری شادی کرانے کی باندھ لی۔ میں نے بھی اپنی امی کے سامنے اپنی من پسند لڑکی کی بات کہہ دی۔ یہ ہمارے محلے کی ہی لڑکی تھی جس کو میں پسند کرتا تھا۔ میں اپنے دل ہی دل میں اس کی محبت پال رہا تھا۔ اس نے میٹرک میرے ساتھ ہی مکمل کی تھی، جبکہ وہ 2 سال سے گھر میں فارغ بیٹھی تھی۔ وہ میرے کالج کے جانے کے وقت دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرتی ہے اور مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اب اگر کبھی وہ دروازے پر موجود نہ ہوتی تو میں بے چین ہو جاتا۔ اس کی گوری چمکتی رنگت اور خوشرام کے ساتھ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگتی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بڑی الفت بھرے انداز میں جواب دیا کہ میرا دل خوش ہو کر رہ گیا، اور یوں ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند مہینوں میں ہی عہد پیمان اس قدر ہوئی، ہماری پسند کی محبت کے بارے میں عشق میں ڈھل گئی۔ میں اسے روز روز دیکھ کر جیتا اور وہ میرے انتظار میں بے چین رہتی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ اس کی اماں کا ہمارے گھر آنا جانا تھا اور اماں سے دوستی بھی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں اس کی اور میری شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گی اور میرا اس کے ساتھ رشتہ آسانی سے طے ہو جائے گا، اس لیے میں نے بڑے ڈر سے اماں کے سامنے اس کا نام لے لیا، مگر اماں نے میرے اور شازیہ کے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی،
اس کی ماں بڑی چالاک عورت ہے اور شازیہ کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ خود بھی بڑی تیز تراٹ ہے، میں اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی، میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھا، بھلا شازیہ چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی تو میں کون سا بیوقوف تھا کہ دوسرے دن اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دوں گا اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں شازیہ کو لائن پر رکھوں گا اور آپ کو اس گھر میں وہی مقام ملے گا جو اب آپ کا مقام ہے، مگر وہ اماں ہی کیا جو میری بات سمجھ جاتی۔ اماں نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی بھانجی سے میری شادی کر دے گی۔ اماں کی بہن کے شوہر کی وفات کو عرصہ گزر چکا تھا، خالہ نے بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں بھی ان کو کافی سہارا لگایا کرتی تھی، کیونکہ ابا کی اچھی آمدنی تھی، لہٰذا اماں ان کو مہینہ خرچ دیا کرتی تھی۔ خالہ کے بچے پڑھ رہے تھے، شہناز سب سے بڑی تھی، اس نے شاید ہی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، وہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ میں اس غریب یتیم سے شادی کرنے کا خواب بھی نہیں سوچ سکتا، نہ تو وہ شازیہ کی طرح شوق اور چنچل تھی اور نہ اس سے باتیں کرنے کا فن آتا تھا، بلکہ فن تو کیا، اس سے تو باتیں کرنی ہی نہیں آتی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہتی اور بس سلام دعا سے آگے کوئی بات نہ کرتی۔ وہ سنجیدہ مزاج کی تھی جو اپنی پڑھائی میں غرق رہتی، اس کو ارد گرد کی دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شاید اس کے گھر کے حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ برے حال جو بھی تھا، مجھے تو وہ بالکل پسند نہیں تھی اور میں اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی من پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا اور میں نے ٹھان لی تھی، بھلے اس کے لیے مجھے اماں تو کیا پوری دنیا سے بھی ٹکرانا پڑ جاتا تو میں ٹکرا جاتا۔ تمہاری خالہ نے زندگی بھر بہت دکھ اٹھائے ہیں، تمہارا اور شہناز کا رشتہ بچپن سے ہی طے ہے۔ جب اس کے والد کی وفات ہوئی تھی، میں نے تبھی اپنی بہن کو جواب دے دیا تھا کہ میں شہناز کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میں نے شازیہ سے شادی کی سر توڑ کوششیں کی، پر آخر اماں نے مجھے اصل بات بتائی۔ آپ کے وعدوں کے پیچھے میں اپنی زندگی کیسے برباد کر لوں؟ میں شہناز کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اماں سے بحث کی تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ تیری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے، میں شازیہ کو کسی صورت اپنی بہو نہیں بناؤں گی اور یہ میری آخری فیصلہ ہے۔ چپ چاپ شہناز سے شادی کے لیے تیار ہو، پکڑو ورنہ اپنا بیگ بھر اس گھر سے چلتا ہوا۔ اماں نے تو مجھے صاف گھر سے چلے جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں تو ہانسا ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگا، بھلا کوئی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ اماں شروع سے ہی سخت طبیعت کی مالک تھی، انہوں نے میرے اکلوتے ہونے کا کبھی لحاظ نہ رکھا اور میری تربیت سختی کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے تھے۔ اب جب یہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تھا، میری شادی ہونے والی تھی، ایسے میں اماں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ بھلا میں گھر سے نکل کر کہاں جاتا؟ مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کا نہ تو عادت تھی اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کر سکتا تھا۔ مجھے عیش و رات کی عادت تھی، ایسی ہی زندگی گزاری تھی۔ اماں نے مجھے شیر کی نگاہ سے دیکھا، مگر کھلایا سونے کا نوالا تھا اور مجھے اسی عیش و رات کی عادت تھی۔ میں جانتا تھا کہ اماں سے بیر نہ تھا، مجھے واقعی گھر سے چلتا کرتی۔ میرے معاملے میں ابا بالکل نہ بولا کرتے تھے، انہوں نے میری طبیعت کا ذمہ اماں پر ڈال رکھا تھا، لہٰذا گھر میں میرے متعلق تو اماں کی مرضی ہی چلا کرتی تھی۔ اماں نے وہی کیا جو اماں نے ٹھان لیا تھا، وہ شازیہ کے لیے میرا رشتہ لے جانے کو کسی طور تیار نہ ہوئی۔ اماں نے تو نہ مانی، مگر میں آخر مان گیا، کیونکہ میرے آزمائے گئے تمام حربے ناکام ہو گئے اور آخر رضت اماں کی ہوئی۔ اماں نے باقاعدہ طور پر میرا رشتہ لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ تو پہلے ہی تیار تھی، وہ کیا انکار کرتی، لہٰذا انہوں نے جھٹپٹ ہاں کر دی اور یوں میری منگنی شہناز سے ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ یوں میری زندگی میں زبردستی چلی آئے گی۔ میں بالکل چپی سادھ لی، جب میرا احتجاج یہ کام نہ آیا تو میری خاموشی بھلا کیا کام آتی۔ اماں بھی چپ چاپ شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں، وہ اپنی نظر مجھ پر جمائے ہوئے مجھے دیکھتی اور نصیحت کرنا نہ بھولتی، اب اپنا مزاج درست کر لو، میں نہیں چاہتی کہ شہناز کے آنے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی بات محسوس ہو۔ اماں کو شہناز کی مجھ سے بھی زیادہ پرواہ تھی، میرے دل پر چھریاں چل رہی تھی۔ ادھر شازیہ نے میری منگنی کا سن کر الگ ہنگامہ کر رکھا تھا،
اس کی ناراضگی تو اپنی جگہ ہی تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ میرا دماغ بھی کھائے جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کو بھی تیار تھی۔ میں اس کی ضرورت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمسار بھی تھا کہ میں لڑکا ہو کر اس کے لیے ڈٹ کر نہ لڑ سکا، جب وہ لڑکی ہو کر میرے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑنے کو تیار تھی۔ میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں شازیہ سے شادی کر کے ہی رہوں گا، لہٰذا میں منصوبہ بندی کرنے لگا کہ کسی طرح بھی منگنی ٹوٹ جائے اور میری شہناز سے ہونے کی بجائے شازیہ سے ہو جائے، مگر شاید میں زیادہ خواب دیکھتا تھا اور حقیقت میں عمل ہی کم کرتا تھا، لہٰذا میرا کچھ نہ ہو سکا اور شہناز دلہن بن کر میری زندگی میں چلی آئی۔ میری شادی کے موقع پر اماں اور ابا دونوں ہی خوش تھے۔ اماں کو تو برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی، جبکہ ابا نے اپنے اکلوتے بیٹے کے سر پر صحرا سجایا تھا، لہٰذا ان کی خوشی بھی قابل دید تھی۔ مجھے اماں ابا کے چہرے سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر خوش تھے۔ میں بھی ان کی خوشی پر مطمئن تھا۔ خاندان کے لوگ اماں ابا کی تعریف کرتے تو نہ تھکتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کتنی اچھی کی تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کی، ورنہ آج کل کے لڑکے تو اپنی پسند کی لڑکی کو ہی شادی کرتے ہیں۔ اماں ابا اپنے بیٹے کا فرمان برداری پر ناز تھے۔ لڑکی پسند ہونے کے باوجود میں نے اماں ابا کے فیصلے کی لاز رکھی۔ شہناز میری زندگی میں تو چلی آئی تھی، مگر میرے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ میرے دل میں ابھی بھی شازیہ بستی تھی۔ شہناز کی تمام خدمت گزاری میرے دل کے کھانوں پر دستک نہ دے سکی۔ شاید میں نے اپنے دل کے دروازے اس پر بند کر رکھے تھے۔ مجھے اس پر بے انتہا بھروسہ آتا اور اس کی خدمت بناوٹی لگتی۔ ظاہر ہے اماں نے شروع سے ہی اس کے گھر آنے کا خیال رکھا تھا اور اس کا خرچہ اٹھایا تھا، جبکہ اپنے بیٹے سے بھی اسی یتیم کو اپنایا تھا۔ ایسی صورت میں وہ اماں کے احسان مند تھی اور اس لیے وہ اماں ابا کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ میری دکان سے آنے کے بعد میرے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی، مگر مجھے اس کے جذبات کی نہ تو پرواہ تھی نہ ہی اس کی محبت کی۔ میں نے تو ٹھان لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ عرصے میں اس کو نظروں سے گرانا ہے، مگر شہناز نے مجھے ایسا کوئی موقع ہی نہ دیا۔ وہ اماں کی اتنی فرمانبردار تھی کہ جتنا تو اپنے سگوں کا بھی نہیں ہوتا۔ ابا کے دل میں بھی جلدی گھر بنا لیا، جبکہ میں ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ اب کروں تو کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنا لیا تھا اور اس پر عمل کرنے چلا تھا۔ میں نے شہناز کے ساتھ اپنا رویہ بہتر بنایا تو وہ بھی دنگ رہ گئی۔ اس کو لگا تھا کہ شاید اس نے اپنی محنت اور خدمت کا صلہ پا لیا ہے۔ میں مسکرا کر اس سے باتیں کرنے لگا اور اس کی خبر خیری کرنے لگا تو میں اس کو دوبارہ خالہ سے ملوانے بھی لے گیا۔ اسے اس کی مرضی کے 1-2 جوڑے خرید کر دے دیے تو وہ اس پر خوش ہو گئی۔ اس کی خدمت گزاری میں مزید تیزی آ گئی۔ اب تو سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور اماں کے پاؤں بھی دبانے بیٹھ جاتی، جبکہ اماں اسے منع کرتی رہتی۔ رات کو میرے بھی قدموں پہ بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگتی تو میرا تو دل چاہتا کہ اس کا منہ نوچ لوں، مگر مجھے خود پر قابو رکھنا تھا۔ میں پیار سے اس کے ہاتھ ہٹا دیتا اور اسے سمجھاتا کہ وہ آرام کرے، دن بھر کی تھکی ہوئی ہے، وہ تو نہال ہی ہو جاتی۔ میں نے اپنا رویہ اس لیے بدلا تھا تاکہ مستقبل میں جو میں اس کے ساتھ کرنے والا تھا اس کی پیش نظر اماں ابا کو مجھ پر کسی طور پر شک نہ ہو جائے۔ ایک دن موسم بہت سہانا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میں اسے بڑے شہر شاپنگ کے لیے لے چلوں گا۔ وہ تو حیران رہ گئی۔ اس نے صاف منع کر دیا کہ اسے زیادہ چیزوں کا شوق نہیں ہے اور اس کے پاس پہلے سے ہی اتنے کپڑے اور چیزیں ہیں، وہ مزید خرید کر کیا کرے گی، جبکہ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ بیویاں تو اپنے شوہروں سے لڑ جھگڑ کر شاپنگ کرتی ہیں اور ایک ایسی انسان تھی جس کو میں خود شاپنگ کرانے کے لیے بڑے شہر لے جانا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہی تھی۔ میں نے یہی بات اماں کے سامنے رکھی تو اماں بھی مسکرا دیں۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا کہ شہناز شاپنگ پر جانے سے انکار کر رہی ہے۔ اب اماں کا کام تھا اسے منانا اور میرے ساتھ بھیجنا۔ اماں ایسا کیوں نہ کرتی؟ اماں نے خوشی خوشی سے تیاری کرنے کے لیے کہا، جب تمہارا شوہر تمہیں لے کر جا رہا ہے تو جاؤ، اس کے ساتھ یہی گھومنے پھرنے کے دن ہیں۔ اماں کے کہنے پر وہ بھی راضی ہو گئی اور میرے ساتھ دوسرے شہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ شہناز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مسکراہٹ تو اس کے چہرے سے چپک گئی تھی۔ میں نے آنکھوں سے خیر بن کر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ یہ مسکراہٹ میں جلدی ہی چھیننے والا تھا۔ میں اسے ایک پارک میں لے گیا، وہاں ایک سنسان کونے میں لے جا کر بٹھا دیا اور وہاں سے اٹھ کر واپس چلا دیا۔ اس نے مجھے آواز دے کر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور اپنے تم اسی شہر میں کہیں گم ہو جانا۔
واپس اپنے شہر جا رہا ہوں اور شکل مجھے دوبارہ بھی مت دکھانا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ شاید اسے لگا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوں، مگر میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اس کے ارد گرد دھماکہ کیا تو وہ ساکھ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا موجود تھا، شاید سے میری بات سنائی نہ دی تھی، لہٰذا میں نے دوسری بار بلند آواز میں کہا، میں طلاق دی ہے تمہیں۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کتنی معصوم تھی، مجھے اس کی بناوٹ پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس کو تیسری بار بھی طلاق دے دی۔ میں چاہتا ہوں تم زندگی میں دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ۔ میں اسے طلاق دے کر تیز قدموں سے وہاں سے واپس چلنے لگا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر میرے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا یہاں پہ تماشا لگے، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہو، میں نے غصے سے بھری چینختی ہوئی آواز میں کہا۔ تو وہ سہم کر وہیں رک گئی اور مجھے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے بھی آخری کونے پر مڑنے سے پہلے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، وہ کھڑی میری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شہر کی بس میں بیٹھ کر واپس چلا آیا۔ میں روتا ہوا اکیلا ہی گھر میں داخل ہوا تو اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ اور شہناز کہاں ہے؟ اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ یقیناً ان کا دل گھبرا رہا ہوگا۔ اماں، شہناز کھائی میں گر گئی ہے۔ میں دھاڑی مار مار کر رونے لگا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اماں سنائی کی عالم میں کھڑی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ کھائی میں کیسے گر سکتی ہے؟ تم لوگ تو خریداری کرنے گئے تھے۔ اماں نے ایک سانس میں کتنے سوال پوچھ ڈالے۔ اماں، خریداری کرنے کے بعد میں اسے سیر کروانے لے گیا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ اسے سیر کرنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کا کیسے پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں گر گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں تو واپس چلا آیا۔ اماں نے بے یقینی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے؟ تو مذاق کر رہا ہے نا میرے ساتھ؟ اماں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے آنسو ہی میرے گواہ بن سکتے ہیں، لہٰذا میں مزید آنسو بہانے لگا۔ میں نے خالہ کو راستے میں فون کر دیا تھا۔ خالہ بھی روتی پیٹتی کچھ ہی دیر میں آ پہنچی۔ میں نے ان کو بھی سارا واقعہ سنایا۔ اماں اور خالہ کو یقین ہی نہیں آتا۔ اب مجھے دوبارہ اس شہر لے گئے اور وہاں پر انہوں نے شہناز کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ نہ ملے، اگر وہ مل جاتی تو میرا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں خود ابا کو دوسری جگہ لے گیا اور ابا کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد وہ نہ ملی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ شہناز کا غم بھلا کتنے عرصے مناتا۔ اماں اور خالہ کو تو اس کو نہیں بھول سکتی تھی مگر میں بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں نے اپنا حال بے حال کر لیا تھا۔ یہ سب اماں کو دکھانے کے لیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں خود میری دوسری شادی شادیہ کے ساتھ کروا دیں۔ میں ابا کے ساتھ دکان پر نہ جاتا بلکہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا۔ نہ مجھے کھانے کا کوئی ہوش تھا اور نہ ہی پینے کا۔ البتہ میں گھر سے باہر جا کر کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتا تھا۔ اماں نے میرا حال دیکھا تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ میری شادی کروا دی جائے۔ انہوں نے مجھ سے شادی کا ذکر کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا، مگر میں چاہتا تھا کہ اماں اصرار کریں اور پھر میرا رشتہ شازیہ کے گھر لے جائیں۔ کچھ دنوں میں نوبت بھی آ گئی۔ اماں نے مجھے زبردستی شادی کے لیے منایا اور شازیہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئیں۔ شازیہ اور اس کی ماں تو پہلے ہی تیار تھی۔ اس کی ماں نے جھٹ پٹ ہاں کر دی۔ اگلے ہی جمعہ سادگی سے نکاح کر شازیہ کو میری زندگی میں آ گئی۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے، لہٰذا میں خوشیوں کی بلندی پر تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ہواؤں میں چھلانگ مارتا، مگر میں ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ میں اپنی خوشی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح اماں کو مجھ پر شک ہو جاتا، اور اگر اماں کو ذرا سا بھی معلوم ہوتا تو اماں مجھے اور میری بیوی دونوں ہی کان سے پکڑ کر گھر سے بنا باہر کر دیتی۔ اسی گناہ کے لیے جو میں کر چکا ہوں اماں مجھے ساری زندگی معاف نہ کرتی، لہٰذا میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور شازیہ کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ شازیہ کے شوق اور چنچل طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ویسے ہی خوش مزاج تھی جیسے شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی عادت بڑی طیانہ تھی۔ میں بہت خوش تھا، مگر نہ جانے کیوں اماں کے ساتھ اس کی اچھی نہیں گزر رہی تھی۔ کچھ ہی عرصوں میں اماں کی طرف سے دبے دبے شکوے شکایت شروع ہونے لگی تھی، مگر مجھے کہاں پرواہ تھی۔ میں تو اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ میرے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتی۔ ہم اکثر ہی باہر کھانا کھانے نکل جاتے اور رات گئے واپس لوٹتے تھے۔ شازیہ کو باہر گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔
میں زیادہ کبھی گھر سے باہر نہ گیا تھا، مگر اب اس کے ساتھ مجھے بھی باہر آنے جانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ شازیہ کے ساتھ 1 سال کیسے گزرا مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے مجھے حامیہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میری اپنی اولاد ہو۔ مجھے بیٹے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے تصدیق کر دی۔ میں شازیہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا یا بیٹی۔ شازیہ کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آ گئے تھے۔ میں اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کیا۔ مجھے بیٹا ہوگا یا بیٹی، میں جاننے کے لیے بےتاب تھا، مگر جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کی طرف دیکھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ایک عجیب الخیات بچی تھی جس کا سر اس کے باقی جسم سے کافی چھوٹا تھا۔ شاید ابھی تک اس کی پوری نشو نما ہو چکی تھی، جبکہ اب تو ڈیلیوری میں کچھ ہی ہفتے باقی تھے۔ ڈاکٹر نے میری تصدیق کی۔ کہنا تھا کہ 1 ماہ پہلے تک تو بچے کی صحت بالکل ٹھیک تھی۔ بچے کی نشو نما دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا۔ اگر میری بچی ایسی پیدا ہوئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچ کر بے حد پریشان تھا۔ میں نے ماضی میں جو کیا مجھے اس کا فوراً ہی احساس ہوا۔ میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنا غلط کر چکا تھا، اور اللہ نے اگر مجھے بیٹی عطا فرمائی میں اس کی حفاظت کیوں کر پاؤں گا، جبکہ میں خود کسی کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی کر چکا تھا۔ شاید وہ ایک ایسا لمحہ تھا میرے تو جسم میں جیسے لہو نہ رہا، میرا حلق بالکل خشک ہو گیا تھا، مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا اور اپنے ماں باپ کا کیسے سامنا کروں گا۔ شہناز کی تباہی میرا پیچھا نہ چھوڑ رہی تھی۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے جیسے میں نے کیا ہے؟ نہ صرف بیوی بلکہ وہ تو میری ماں کی سگی یتیم بانجی تھی۔ وہ شاید ادار کا لمحہ تھا۔ میں اپنے گناہ کا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ اللہ جلدی مجھے بیٹی سے نوازنے والا تھا۔ شہناز بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میں ہاسپٹل سے واپس لوٹا تو میرے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ آج سے پہلے مجھے احساس نہ ہوا تھا کہ میں نے شہناز کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہو چکا تھا۔ مجھے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا، بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اماں کے سامنے جا کر اپنا جرم قبول کر لوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی۔ اماں کا زخم ایک بار پھر سے ہرا ہو جائے گا اور خالہ تو رو رو کر ہی مر جائیں گی کہ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ میں ایک بار پھر بڑے شہر میں شہناز کی تلاش کے لیے گیا۔ اب میں اس علاقے کی طرف گیا جہاں میں نے شہناز کو چھوڑا تھا۔ ابا کو تو میں کسی اور علاقے میں لے گیا تھا اور وہ وہیں پر شہناز کو تلاش کرتے رہے، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ میں اسی پارک میں گیا جہاں میں نے شہناز کو آخری بار دیکھا تھا، مجھے وہاں کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اب تو اس بات کو عرصہ گزر گیا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہیں اس نے سچ مچ کھائی میں کود کر اپنی جان تو نہ دے دی۔ وہ واپس لوٹ کر گھر بھی نہیں آئی تھی کیونکہ میں نے اسے یہی پیغام دیا تھا کہ مجھے دوبارہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ ویسے بھی اس کی ماں نے تمام زندگی دکھ میں گزاری تھی، شاید وہ اس کو مزید دکھ نہ دینا چاہتی ہو۔ میں ارد گرد کی جگہ شہناز کو تلاش کرتا رہا۔ میں ایک دربار میں پہنچا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا، تبھی اچانک وہاں بڑے فقیر نیوں ایک چہرے سے مجھے شہناز کی جھلک نظر آئی تو میں فوراً بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ شہناز ہی تھی۔ اس نے مجھے بھی پہچان لیا اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہناز، میں نے اسے آواز دی تو اس کی چاند میری جانب دیکھا۔ وہ کتنی بدل گئی، اس کے چہرے کی معصومیت کہیں کھو گئی تھی، جبکہ اس کی رنگت مزید مرجھا گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے یہاں پر بیٹھ کر کیا کیا ساکھیاں جھیلیں۔ مجھے معاف کر دو شہناز، میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ واپس چلو، واپس گھر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ تمہاری ماں رو رو کر مر جائے گی، ایسا مت کرو۔ میں نے اس کی ماں کا نام لیا تو اس نے اپنا دل تھام لیا۔ میری ماں، تم نے کیا بتایا اس کو میرے بارے میں؟ میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اسے اسی آسے کے ساتھ جی لینے دو۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں دیکھ کر وہ جی اٹھے گی۔ میں زبردستی شہناز کی منتیں کرنے لگا، اسے اپنے ساتھ لے آیا اور لے جا کر اماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اماں ایک لمحے تو اسے پہچان نہ سکی، اور جب دوسرے ہی لمحے میں پہچانا تو اماں نے اسے اپنے میں سمیٹ لیا۔ اماں اور اسے دونوں مل کر اس قدر روئی کہ میری بھی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے معاف کر دو اماں، میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں نے مجھے زور سے ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ شہناز تو ابھی بھی کچھ نہ بولی۔ میں نے ہی اماں اور خالہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں ان کی لاکھوں کا حقدار ٹھہرا ہوں۔
وہ جتنی گالیاں کوسنے مجھے دے سکتی تھی دے رہی تھی۔ اماں کو مجھ سے امید نہ تھی میں اتنا غلط قدم اٹھاؤں گا۔ ابا الگ مجھ سے ناراض تھے، سب کی ناراضگی حق تھی۔ میں اسی سلوک کے قابل تھا، بلکہ میں تو اس سے بھی زیادہ سزا کے قابل تھا۔ ابا اماں کو کہہ رہے تھے کہ ایسی اولاد کو تو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انہوں نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ ان کا بیٹا آج سے لیے ان کے مر گیا ہے۔ اماں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں تو اپنی بیوی کو لیے وہاں سے چلا آیا۔ اب مجھے زندگی ایسی ہی گزارنی تھی جیسی شہناز نے پچھلے 1.5-2 سالوں سے گزاری تھی۔ میری یہی سزا تھی اور مجھے اپنی سزا جانب دل سے قبول تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اس دنیا میں اپنے گناہ کا عزل کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا مجھے معاف کر دے گا تو میری بیٹی کے سامنے سب کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے شہناز کے ساتھ ساتھ خالہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں اپنی بیوی کو لیے وہاں سے چلا آیا تھا اور علیحدہ مقام لے کر الگ رہنے لگا۔ میں ایک جگہ نوک بھی شروع کر دی اور اسی تنگی سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری دوسری بیوی کے ساتھ ذرا مخلص نہ تھی۔ شازیہ مجھ سے روز لڑتی اور مجھے برا انسان ہونے کا طعنہ دیتی۔ اللہ نے جلدی ہمیں ایک بیٹی سے نوازا، مگر میری بیٹی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھی۔ وہ نہ بول سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی مگر چلنے پھرنے کے قاصر تھی۔ شاید میرا گناہ کا یہی صلہ تھا جو مجھے میری بیٹی کے منظور ہونے کی صورت میں ملا تھا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔